للمتقين الصلاة والسلام على رسول الكريم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. صبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. بعد الصلاة میرے بزرگوں اور دوستوں، برادران اسلام، اللہ کریم کا بے پناہ کرم کہ جس نے آج پھر کچھ سانسیں، کچھ زندگی کی خوبصورت لمحات ہمیں اپنا اور اپنے حبیب فخر دو عالم جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کا شرف نصیب فرمایا. اللہ کریم ایسے لمحات ہمیں زندگی میں باہر باہر نصیب فرمائے. آج کی یہ خوبصورت سی نشست دراصل اصالہ ثواب کی نشست ہے. دعا کریں اللہ کریم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے مسلمان جان فانی سے رخصت ہوئے اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے. حافظ صاحب بڑے محبت بڑے لہجے میں شان امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ یہ امت عام نہیں، بڑی شان والی ہے. یہ الگ بات ہے ہم غافل ہوئے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم یہ جو کلمے کی صدائیں لگاتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. سبحان اللہ. کلمہ پڑھنا خیر کا باعث، بھلائیوں کا باعث، بخشش کا ذریعہ. لیکن حقیقی پھل، حقیقی ثمرات تب ملتے ہیں جب انسان اس کلمے کے اوپر پہرا دیتا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کا رنگ دنیا میں نظر آتا ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھیں انہیں یہ کہنا پڑے کہ اس کی زندگی معمولی نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی اطاعت مصطفیٰ، اطاعت خدا میں گزر رہی ہے. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگا کرے اس پرفتن دور میں. یہ جو دور گزر رہا ہے آزمائشیں ہیں، مختلف امتحانات ہیں، لیکن اگر آپ سابقہ انبیاء کرام جو آپ سے پہلے گزرے ان کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے بھی بہت سی تکالیف کا سامنا کیا. خیر ان کے درجات اتنے تھے تو انہیں اس پروسیس سے گزارا گیا. آپ سنتے ہیں علماء سے حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کریم نے آزمایا، پھر وہ توبہ کا سسٹم بنایا گیا. کتنا دور تھا اور وہ کیسے سخت لمحات تھے جس پر سے حضرت آدم علیہ السلام کو گزارا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، نارے نمرود جو اسپیشل آگ جلائی گئی اس پروسیس سے گزارا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر اس تکلیف دہ امر سے گزارا گیا. یہ اللہ کی مرضی تھی کہ کس تکلیف سے گزارا. اللہ کریم کیا دیکھنا چاہتا تھا، کون سی وہ آزمائش تھی. یہ جو سربلند لوگ اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، نبوت کے درجے پہ، جو عبادت سے نہیں ملتا، جس سے اللہ چاہتا تھا اپنا نبی بنا لیتا تھا، یہ تو ان کی بات ہے. ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئے ہم تو دور ہو جاتے ہیں. یار نمازیں پڑھتا ہوں تکلیف نہیں چھوڑتی، روزے رکھتا ہوں پھر یہ مشکل آئے. آپ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، یقین جانے آپ کو لگے گا کہ میری تکلیف تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو تذکرہ پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو وہ کنویں میں جو جانا تھا وہاں وہ لمحات گزارنے، پھر جیل خانے میں جانا، وہ دن گزارنے کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا اللہ نے اسی ہستی کو تخت پہ بٹھایا. ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد پھر وہ ہستی جو محبوب خدا ٹھہرے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الانبیاء ہیں، لیکن وادی طائف کا تذکرہ پڑھے
تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دینا تو یہ سارا پہاڑ ان کے اوپر پلٹ دوں، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا الفاظ فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے جانتے نہیں، اگر یہ مجھے جانتے تو یہ کبھی مجھے دکھ نہ دیتے، یہ جو دکھ دیتے ہیں، یہ جو مجھے تکلیف دیتے ہیں نا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ جان لیتے تو یہ مجھے یہ دکھ نہ دیکھتے، بلکہ آپ نے تو عذر پیش کیا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے مالک ان کی آنکھوں سے پردے اٹھا دے، بصیرت سے پردے اٹھا دے تاکہ یہ جانے میں کون، یہ مجھے جانتے نہیں ہے، اگر مجھے نہیں مانتے، میرا کلمہ نہیں پڑھا تو مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر میری پیروی نہیں کرتے اس لیے کہ مجھے جانتے نہیں، اگر یہ دکھ دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ مجھے جانتے نہیں۔ اتنے سخت پروسیس سے پھر آئے صحابہ کرام کی زندگی پڑھے، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو دیکھیں کس کس امتحان سے گزرے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کرب سے گزرے تھے، وہ بھی حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، مقام و مرتبہ دیکھیں، پھر آخری لمحات تھے تو شہادت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا، کتنا بڑا لقب تھا، لیکن جب دنیا سے جا رہے تھے تو شہادت مقام ملا، آئے نواسہ رسول جو جنتیوں کو سردار تھے، پھر کربلا کی دھرتی پہ کیوں لایا گیا؟ دنیا والوں کو بتایا گیا رب جب چاہے جسے چاہے جس حال میں چاہے وہ آزما سکتا ہے۔ جب اتنی عظیم ہستیاں مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا، جس کے لیے اللہ کے نبی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سنتے ہیں علماء سے جب رشتہ مواخات قائم کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ملایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن قربان جاؤں مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کے مقدر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جب وہ پروسیس مکمل ہوا تو مولا کائنات حیدر کرار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی تو بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ قربان جاؤں کیا کریمی، کیا لاجپالی، کیا پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملے ارشاد فرمائے، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اتنا بڑا مقام ملا، لیکن آپ نے کبھی یہ بھی سوچا یہ مقام تو ملا لیکن شیر خدا نے کبھی اپنے نبی کو بھائی نہیں کہا تھا۔ یہ آپ کے الفاظ تھے کہ آپ دنیا میں رشتوں میں بھی یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن دین اور دنیا میں بھی میں نے مولا کائنات کو بھائی کہا۔ لیکن قربانی کا عالم یہ تھا جب ہجرت کی رات آئی تو سب لوگ تو چلے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا کہ جائیں آج اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ بستر پہ سونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیوں؟ وہاں تو دشمن تھے، وہاں تو کفار تھے، جانتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں، اگر اس بستر پہ سونا ہے تو جان جا سکتی ہے۔ لیکن جب آپ نے فرمایا نا اے علی میرے بستر پہ سو جا، قربان جاؤں عرض کی یہ جان آپ پہ قربان ہے۔ وہاں گئے جانتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اگر آپ اتنے بڑے نعرے سنتے ہیں، حیدر کرار شیر خدا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن اتنے القابات کے باوجود، اتنی محبت کے باوجود اطاعت کیسی تھی، پیروی کیسی تھی؟ فرمایا جاؤ جا کر سو جاؤ. حضرت علی عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس بستر پہ سونا تو موت کے گلے لگانا ہے. آپ ایک دنیا کے سسٹم کو دیکھیں. آپ کا کوئی دوست ہو، اس کی کسی کا لڑائی ہو جائے، وہاں فائرنگ ہو، ڈنڈے ہوں، جس کے پاس آپ جاتے ہیں اگر وہ دوست خود چلا جائے اور آپ لڑتے رہیں، کوئی رکتا ہے وہاں؟ کہ سبحان اللہ، جس کی لڑائی ہے وہ جا رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ رک جاؤ. لیکن قربان جو یہ صحابہ کرام تھے، یہ وہ نفوس قدسیاں تھیں جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے. قرآن مجید کے اولین مخاطب صحابہ کرام اور اہل بیت تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے بلا واسطہ آپ سے سب سے فیض حاصل کیا. پھر وہ اطاعت کے کمال درجے پہ فیض کیوں نہ ہوتے؟ ساری ہستیاں، شان والی مولا کائنات کا اپنا مقام ہے، سین حدیقے پر کا اپنا مقام ہے. بعض دفعہ لوگ یہاں بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کتنے مقام پہ تھے، وہ کتنے پہ تھے. تم یہ سوچو کہ ان کی پیروی کیسی تھی، پھر اللہ نے مقام کتنا تھا. ایسے نہیں کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف اللہ کے نبی نے عطایا تو کیوں عطا فرمایا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں جا رہے تھے اور ساتھ کون جا رہے تھے؟ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چلنے کا بھی کیا انداز تھا، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے. آپ سب سے پوچھا اے صدیق اکبر کیا ہے، خیریت ہے؟ کبھی دائیں چلنا شروع کر دیتے ہو ہجرت کی رات، کبھی بائیں چلتے ہو، کیوں؟ آئے جواب سنیں. کیا غلام تھے، کیا جان نثار تھے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے فکر لاحق ہوتی ہے کہ کوئی دائیں طرف سے حملہ کرے گا، میں آپ کی دائیں جانب چلتا ہوں. جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کوئی شخص بائیں طرف سے آپ پہ اٹیک کرے گا، میں آپ کی بائیں جانب چلتا ہوں. جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی آگے سے آ جائے گا، میں آپ کے آگے چلتا ہوں. جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آ کر حملہ کرے گا، یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. گویا وہ اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے تھے. پھر دیکھ لیں مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام کر رہے تھے، سر مبارک اور نماز عصر جو سب سے درمیانی نماز جس کی بڑی تاکید کی گئی، اور مولا کائنات شیر خدا آپ تشریف فرما ہے، لیکن نماز تو قربان کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون میں، نیند میں خلل نہیں آنے دیا. ادھر یہ مقام ہے. یہ دیکھیں کیا پیروی تھی کہ فرض عین ہے نماز اور نماز عصر ہے. اور حضرت علی شیر خدا آپ تشریف فرما ہے، حرکت بھی نہیں کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو. جو ہستیاں نیند خراب گوارا نہیں کرتی، ان کی اطاعت کا کتنا خوبصورت عالم ہوگا. اور اسی طرح ہجرت کی رات دیکھیں، جب غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے تھے، سانپ کا آنا اور آ کر زہر لگا دینا، ڈس دینا. لیکن قربان جاؤں، یہی خواہش تھی جان جاتی ہے جائے پر نبی کو تکلیف نہ ہو. جنبش تک نہ کی. ڈنگ لگنے کے باوجود آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹانگ کو حرکت تک نہ دی. کیوں؟ کس لیے؟ جان تو سب کیا پیاری ہوتی ہے کہ جان جا سکتی ہے، لیکن قربان جاؤں جنبش نہ دی. کیوں؟ تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے. جو ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں بھی خلل گوارا نہیں کرتی، کیا وہ رزق کھاتے؟ کیا ان کا مال چھین لیتے کہ یہ مال ہمارا نہیں؟ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. وہ تو اپنا رزق، تن من دھن سب کچھ قربان والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معمولی نہیں، وہ نفوس قدسیہ تھی جن کی اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لوگ بس الجھ جاتے ہیں اور لوگ الجھا دیتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، وہ کمال پہ تھے. دعا مانگا کرے اللہ کریم نے جو عشق، جو محبت صحابہ کرام کو عطا کی، اس میں سے کچھ ہمیں بھی نصیب ہو. جو اہل بیت کے حصے میں آئی، اس میں سے کچھ ہمیں بھی نصیب ہو. اور پھر وہ مقام کربلا، وہ ہستی، وہ مولا کائنات کا شہزادہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام
کتنی بڑی قربانی دی، لیکن پھر بھی جبھی کو جھکا کے دکھایا. اور ہوتا کیوں نہ، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا یثبت الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. رب اتنا کریم ہے، جو یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کریم ایمان والوں کو پھر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. آپ بھی یہ دعا مانگا کریں. خوشی ہوئی آپ اس ٹھنڈے سے موسم میں آئے اور پیار کا اظہار کیا، اتنی دیر یہاں بیٹھے رہے. یہ زندگی بالکل مختصر ہے، عارضی ہے. ناز کرو کہ اللہ کریم نے ہمیں شان والے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. ایک اور بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غلاموں میں جلوہ گر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا. واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور اس کو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں. اور یہ روایت آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاگ رہے ہیں سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا. جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی. جہاں عذاب دیا جا رہا تھا وہ جگہ بھی دکھائی گئی، جہاں انعامات دیے جا رہے تھے وہ جگہ بھی دکھائی گئی. آپ سب یہ تذکرہ کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے میں گزرا تو ایک بڑی پیاری سی خوشبو محسوس کی جو کبھی پہلے نہیں محسوس کی. بڑی پیاری سی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی. تو میں نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ اے جبریل علیہ السلام یہ خوشبو کیسی ہے؟ قربان جاؤں حضرت جبریل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو اس کنیز کی ہے اور اس کے بچوں کی جنہیں بڑا پرس سے گزارا گیا ہے، ایک امتحان سے. کیوں؟ اور یہ تھی کون؟ فرعون کی بیٹی کی خادمہ، فرعون کی بیٹی کی کنیز، نوکرانی. خادمہ کوئی بھی الفاظ دے سکتے، کنیز، خادمہ، نوکرانی. اور یہ کنگھی کرتی تھی کس کو؟ فرعون کی بیٹی کو. ایک دن یہ کنگھی کر رہی تھی یہ خادمہ، لیکن عام نہیں تھی. بے شک فرعون کے گھر کی نوکرانی تھی پر اللہ کو ماننے والی تھی. اللہ اللہ کلمہ نصیب تھا. یہ کنگھی گر گئی. اس نے جب اٹھایا نا تو کہا بسم اللہ. کیا الفاظ تھے؟ بسم اللہ. پہلے بھی لوگ بزرگ، اب بھی کچھ بوڑھی کو تم بچہ اٹھا کہیں گے بسم اللہ، کوئی چیز پکڑا ہے بسم اللہ. اب الگ بات ہے کہ ہمارا موضوع اور حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو پہلے بے شک سادے لوگ تھے، ان پڑھ، لیکن آپ ان کی زبان سے یہ کلمہ ضرور سنتے ہوں گے. بسم اللہ، بچہ دیں بسم اللہ، دودھ پکڑیں دودھ کو پکڑیں بسم اللہ. یہ کلمات ہیں اور یہ ہونا چاہیے، اس سے برکت اور خیر نصیب ہوتی ہے. اس بیٹی نے، اس کنیز نے جب وہ کنگھی اٹھائی نا تو زبان سے کیا نکلا؟ بسم اللہ. اس نے سن لیا فرعون کی بیٹی نے، وہ تو کافر تھے. وہ کہنے لگی، کیونکہ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، تو فوراً فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تم نے پڑھا بسم اللہ، یہ میرے باپ کو کہا ہے، میرے باپ کو کہا ہے، اس کو خدا مانا ہے اور اس لیے یہ کہا. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے. بے شک نوکرانی تھی، لیکن آئے قربان جاؤں اس کی عزت اور شان پہ. اس نے جو جواب دیا، تھی تو نوکرانی، تھی تو خادمہ، کہتی ہے نہیں، میں نے اس خدا کا نام لیا جو تیرے فرعون کا بھی خدا ہے، اللہ، جو تیرا بھی خدا ہے میرا بھی خدا ہے، پوری کائنات کا پالنے والا خدا ہے. میں نے اس کا نام لیا، تیرے باپ کا نام نہیں لیا میں نے، اس سے نہیں. خدا جو فرعون کا بھی خدا ہے میں نے اس کا نام لے کر کہا بسم اللہ. ظاہر ہے اسے تو بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا اچھا میں اپنے بابا کو بتاؤں گی. فرعون کی بیٹی نے فرعون کو بتایا کہ یہ جو میری نوکرانی ہے یہ تو مسلمان ہے، یہ تجھے خدا نہیں مانتی. ظاہر ہے فرعون تھا، اسے غصہ آیا، اس نے طلب کیا. جب طلب کیا تو اس نے پوچھا، اس نے کہا ہاں میں اس کو خدا مانتی ہوں جو تیرا بھی خدا ہے، جو ہم سب کا خدا ہے، جو سب کا خالق ہے. بس یہ جواب سننے کی دیر تھی، اس سے گوارا نہ ہوا. وہاں تیل کے نیچے آگ جلائی گئی، تیل کھول رہا تھا اور کہا کہ مجھے خدا مانو. اس نے کہا تجھے خدا نہیں مان سکتی. انہوں نے ایک بیٹا پکڑا اور چاک اٹھا کر اس کو پھینک دیا اس کڑاہ کے اندر جو جل رہا تھا، کھول رہا تھا، تیل ابل رہا تھا. وہ ماں دیکھ رہی تھی.
اسے پتہ ہوتا ہے جس کی اولاد جوان اور سامنے ہو. پھر کہا کہ مجھے خدا مانو. اس نے کہا اس کو ایک ہی کو خدا مانا ہے. دوسرا پکڑا اور اس کے اندر شیر خار جو دودھ پیتا تھا وہ بھی چھین لیا. کہا مجھے خدا نہیں مانتی. تو پھر دیکھو یہ بھی جا رہا ہے. اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جمع ہوئے, رونے لگی. ظاہر ہے ایک بیٹا اور وہ بھی دودھ پیتا. تو جب وہ روئے نا, ایک تو وہ تھا نا جس نے گواہی دی تھی کہ میری ماں بری ذمہ ہے, ایک یہ بیٹا تھا جو بچپن میں جس نے کلام کیا, اس نوکرانی کا بیٹا. اللہ نے اسے زبان دی اور کہا اے ماں پریشان نہ ہو, نہ رو, یہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے. یہ جو دکھ ہے نا یہ عذاب ہے دنیا, یہ تھوڑا ہے. آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے, تو حق پہ ہے, ڈٹ. اللہ اکبر. اللہ کریم جو ایمان لاتے ہیں پھر انہیں ثابت قدم رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے, ہمیں علم ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے, پھر یقین جانے ہمارے سجدے نہیں چھوٹیں گے. ہم یہ اظہار نہیں کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے اور گلے. پھر اگلی بات یہ وہ بیٹے کو پھینک دیا, اس کو اس تڑپ رہا تھا اس کے اندر. لیکن اس بچپن میں جو دودھ پیتا بیٹا, ایک یہ بھی تھا جس نے بچپن میں کلام کیا دودھ پیتی عمر میں, اور ماں کو کہا کہ تم پریشان نہ ہو, یہ عذاب دنیا تھوڑا ہے اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے, اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی خوشبو ہے. مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. خوشی ہوئی آپ لوگوں نے بڑا ٹائم نکالا اور اس موسم میں آئے. محمد احسان اللہ اور امان اللہ کی دعوت پہ اللہ کریم صاحب کھانا قبول فرمائے. لیکن ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں. کام کریں, محنت کریں, اپنے ملک کے لیے بھی دعا مانگا کریں, اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں حالت کے سامنے کرنا اور شکوے کرنا, ہم اپنے رب کریم کا بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں. یہ علم بھی نہیں تھا کہ آنکھوں کا نور بخشا, بولنے والی زبان عطا کی, پیارے پیارے ہاتھ دیے, چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھایا, پینے کے لیے دودھ پینے کے لیے جانور گائے بھینسیں بھیڑیں بکریاں عطا کی. کبھی سوچا یہ فروٹ, یہ ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی. ایک دن تو میں بھی سوچوں مجھے کیوں بنائے. اس لیے شاعر نے کہا تھا جس گل لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا, اسی پائے گئے جتن دے چکراں وچ سن ہرنا یاد نہ ریا, تے ساری عمر سیف ادھار وچ گزری تے بھرنا یاد نہ ریا. فانی دنیا وچ انج دل آیا سانو مرنا یاد نہ ریا, اسی پائے گئے جتن دے چکراں وچ سن ہرنا یاد نہ ریا, تے جس گل لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا. اللہ کریم جو چند جملے عرض کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے, ہمیں سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ایک شعر سلام کا پڑھیں گے اور اس کے بعد ختمی پڑھ کے دعا خیر کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ